آداب۔ آج میں آپ سے اردو کی ایک بہت اہم صنف سخن یعنی مرثیے کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ صنف جیسا کہ ابھی میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ غزل میں بھی ملتی ہے، یہ صنف مثنوی بھی اور قصیدے میں بھی مرثیے لکھے گئے ہیں۔ کچھ دیر قبل میں نے مرثیے کے متعلق چند تمہیدی باتیں آپ سے کی تھیں اور اس کے جو اجزائے ترکیبی ہیں ان کے متعلق وضاحت سے آپ کو بتایا تھا کہ مرثیے کے جو اجزائے ترکیبی ہیں یعنی کہ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت اور ماتم۔ تو اب اس کے ذیل میں ایک مرثیہ گو کن باتوں کا خیال رکھتا ہے، یہ ساری تفصیل آپ کو معلوم ہے، آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ اب چونکہ سارے اجزاء کا بیان ہو گیا ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب یہ اجزاء آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں گے تو ان کی مثالیں بھی پیش کی جائیں گی تاکہ مرثیے کے اجزاء اور بھی وضاحت سے آپ کی سمجھ میں آ سکیں۔ تو اب اس حصے کو شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ ہم مرثیے کا جیسے کہ چہرہ ہے، سراپا ہے، رخصت ہے، اس کے تحت جو اشعار ہیں، جو مثالیں ہیں، وہ ہمارے سامنے ہوں۔ یہ آپ کے امتحان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ امتحان کے لیے، انٹرویوز کے لیے کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو اس میں آپ کو اس طرح سے چیزیں پوچھ دی جاتی ہیں کہ بتائیے کہ مرثیے کا اجزائے ترکیبی کیا ہے، اور کوئی چہرے کا کوئی شعر سنائیے یا پھر آمد کا کوئی ایک بند سنا دیجئے۔ تو اس لحاظ سے اب ہم یہاں پر مثالیں پیش کریں گے تاکہ آپ اس تمام اجزاء کو ایک منطقی ربط کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ جو چہرہ ہے یعنی کہ مرثیے کا پہلا جزو چہرہ، اس میں بہت ساری باتوں کا بیان ہوتا ہے۔ یہاں دو حصے میں نے لیے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ تعلی سے بھی کام لیتا ہے، اور یہی نہیں، آپ قصیدے میں دیکھ لیے تشبیب کا جو حصہ تھا اس میں بھی تو شاعر یہی کرتا تھا، اخلاق کی کچھ باتیں ہیں، حکمت کی کوئی بات ہے، یا پھر موسم کا ذکر کر لیا، یا پھر اپنی شاعرانہ قوت کا بیان کر دیا، یا دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کر دیا۔ اسی طرح سے مرثیے میں یہ جو تمہیدی حصہ ہے چہرے کا، اس میں یہ تمام موضوعات بیان ہوتے ہیں۔ شام کا، صبح کا ذکر ہے، سورج کے طلوع ہونے کا ذکر ہے، یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں۔ اب انیس کا ایک مرثیہ ہے، اس کا آپ جو کہنا چاہیے کہ چہرہ ہے، وہ آپ دیکھیں کہ اس میں تعلی سے کام انہوں نے لیا ہے۔ تعلی کا یہ بند دیکھیے کہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ شبیر کی مداحی میں ہے امام حسین کی مداحی میں۔ ایک قطرے کو جو دوں بست یعنی کہ پھیلاؤں، ایک قطرے کو جو دوں بست قلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کروں، ذروں کو انجم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نفر یاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں۔ اب یہ آپ سنیے اور آپ سر پکڑیے کہ کیا انداز ہے میر انیس کا، کس طرح سے خوبی سے اپنا جو قدرت کلام ہے اسے پیش کر رہے ہیں۔ شعر پر جو ملکہ حاصل ہے انہیں، شعر گوئی پر جو شعر گوئی ان کی ہے، اس پر وہ کس طرح قادر ہیں، وہ باتیں اس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ان کا جو زور تخیل ہے اس کے بارے میں بھی کہا کہ ایک قطرے کو جو دوں بست قلزم کر دوں، بحر مواج فساد کا تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کروں، چاند کو سورج کر دوں، ذروں کو انجم کر دوں یعنی ستارے بنا دوں، اور جو گونگا ہو اسے بات کرنے کا سلیقہ عطا کر دوں۔ تو یعنی کہ یہاں تک یہ میرا انداز ہے کہ بلبلیں جو ہیں وہ مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں۔ تو قابل ذکر یہ ہے کہ منی انیس نے یہ مرثیہ کہہ کر اپنے بیٹے میر عسکری کو دیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب کو جان گئے تھے کہ یہ انداز ان کا نہیں ہے، اور پشت کے بارے میں جو بات کہی کہ پانچویں پشت ہے، وہ بھی وہاں تک وہ بات نہیں پہنچتی ہے۔ اس لیے بات بنانے کے لیے میر انیس نے کیا کیا کہ اس میں تبدیلی کی، اور تبدیلی کر کے انہیں تبدیلی کر دی، جس سے کہ بات
لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ان کا انداز نہیں ہے ان کے بیٹے کا. تو یہ جو تمہیدی حصہ ہے اس میں ایک تعلی کا بیان ہو گیا. تعلی کا بیان آپ نے دیکھا, 2 بند پیش کیے میں نے اس میں. اب آپ ذرا اور آگے بڑھیے تو اس میں صبح فضا سازی کا بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے, بہت اس میں پیش کرتے ہیں شاعر, صبح کے مناظر پیش کرتے ہیں. اسی طرح سے گرمی کی شدت بیان کی جاتی ہے. اب صبح کا ایک منظر آپ دیکھیے چہرے میں, یعنی کہ جو مرثیے کا پہلا جز ہے چہرہ, اس میں صبح کا منظر پیش ہو رہا ہے کہ وہ دشت, وہ نسیم کے جھونکے, وہ سبز ہزار, پھولوں پہ جا بجا وہ گرہائے آبدار, اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار. یہ تکرار دیکھیے, جھوم جھوم کے بار بار. بالائے نخل ایک بلبل تو گل ہزار. بالائے نخل یعنی کہ کھجور کے پیڑ پر, نخل بولتے ہیں کھجور کے پیڑ کو. بالائے نخل ایک بلبل, ایک جو بلبل تو گل ہزار. خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آپ کے, شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے. فصاحت کے بارے میں یہ شعر بہت, یہ مصرع بہت پیش کیا جاتا ہے کہ شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے. اب یہاں پر شبنم کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کرتے, کٹورے کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کرتے تو فصاحت نہیں رہ جاتی. آپ نے بھی کتابیں پڑھا ہوگا اور آپ کو بھی یہ آپ کے استاد نے بتایا ہوگا. گرمی کی شدت دیکھیے, چہرے کا بیان ہو رہا ہے, صبح کا منظر آپ نے دیکھ لیا. اب گرمی کا ایک بیان سنیے. شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے, آہو نہ منہ نکالتے تھے سبز ہزار سے. آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے, گردوں کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے. گردوں یعنی کہ آسمان, گردوں کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر, بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر. یہ بھی بہت مشہور وہ ہے اور اس کو مثالوں میں پیش کرتے ہیں. میر انیس, علامہ شبلی نے جہاں جہاں میر انیس کی ظاہر ہے کہ موازنہ انیس و دبیر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو میر انیس کے جو امتیازات ہیں وہ بہت خوبی سے علامہ شبلی نے بیان کیے ہیں اور بہت سلیقے سے اس کو, ان کی شاعری کو سمجھایا ہے. تو یہ شعر بھی آپ کو, یہ مصرع بھی آپ کو سامنے مل جائے گا کہ بھن جاتا تھا. یعنی دیکھیے کہ کس طرح سے ایسا لگتا ہے بالکل کہ سامنے کوئی چیز ہو رہی ہے. تو یہ کمال ہے, یہ فن پر کمال ہو, ساتھ میں زبان پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کو زبان سیکھنی ہے تو آپ کو کچھ شاعروں کو پڑھنا چاہیے. اس میں خاص طور سے سب سے مجھے لگتا ہے کہ سر فہرست میر انیس ہیں, آپ ان کو پڑھیے. اس کے علاوہ میر نذیر کو پڑھیے, نذیر اکبر آبادی کو پڑھیے. تو ان شعراء کو پڑھیں گے, جوش ملیح آبادی کو پڑھیں, تو ان شعراء کو پڑھیں گے تو آپ کو زبان کا جو شعور ہے وہ آپ میں پیدا ہوگا. حیات علی اصغر کے, اب یہ دوسرا جز شروع ہو رہا, اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حیات علی اصغر کے سراپے کے متعلق یہ اشعار ملاحظہ کریں. سرپیش کا دستار یہ تھا اور ہی سامان, کلغی و چغا کی نظر آتی تھی عجب شان, اور موتی کے مالے گلے میں تھی نئی شان, خلد کے ہر ایک تار میں تھا برق کا عنوان, ایک پھولوں کا اور ایک موتیوں کا ہار پڑا تھا, ڈوبا ہوا وہ حسن کے دریا میں کھڑا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں سراپا کہ یعنی کہ پوری تصویر ایسا لگتا ہے کہ سامنے سے وہ کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں اور اسے بیان آپ اسے دیکھ سمجھ پا رہے ہیں. ایسا صرف میر انیس کا یہ بھی بند ہے. اسی طرح سے میر انیس نے جو حریف لشکری تھے اس کا بھی ایک کا سراپا بیان کیا. چہرہ محیب غیث سے آنکھیں لہو کے جام, تھرائے سائم خوف سے کاندھے پہ وہ حسام, موزی سیاہ بخت سیاہ دل سیاہ فام, کھاتا تھا لاکھ بل جو کوئی لے علی کا نام, کندہ سقر کے قہر کا پتلا گناہ کا, دشمن تھا خاندان رسالت پناہ کا. یہ انیس کے بند ہیں. عام طور سے انیس سے ہی مثالیں لی ہیں کیونکہ یہ عام طور پہ یہ ہے کہ زیادہ تر کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ انیس ایسا نہیں ہے. ابھی جو میں نے آمد کے سلسلے میں جو پہلے حصے میں آپ کو سنایا کہ شیر کی آمد ہے کرن کانپ رہا ہے, وہ دبیر کا ہے. تو دونوں کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ ملیں گی چیزیں, لیکن اس حصے میں زیادہ تر انیس کے اشعار, انیس کے بند پیش کیے گئے ہیں. کہ دیکھیے کہ دشمن تھا خاندان رسالت پناہ کا, اور اس میں کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں انیس نے. موزی سیاہ بخت سیاہ دل سیاہ فام, یعنی ایک ایسی تصویر پیش کی جیسے نگیٹو کہنا چاہیے. اوپر آپ نے
حضرت علی کا جو سراپا دیکھا اس سے ایک پازیٹیو تصویر آپ کے سامنے آتی ہے. تو یہ دونوں سراپا ہیں، تو ایک حسینی خیمے سے اور ایک یزیدی خیمے سے، دونوں کا آپ دیکھیں کہ ایک واضح شبیہ سامنے آتی ہے. اور دونوں میں ایک جگہ جو ہے حسینی خیمے کا جو کردار ہے اس میں آپ کو مثبت شبیہ نظر آتی ہے، اور دوسری جگہ منفی، اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو یہ جو شعور ہے کہ آپ کو کس کردار کو کس طرح سے پیش کرنا ہے، یہ بہت مارکے کی چیز ہے. انیس کیا تو خاص طور سے یہ بہت معاملہ اس کا بہت اہم ہے. وہ بالکل جو رسوم روایت ہیں یہاں پر ہندوستان میں اور خاص طور سے لکھنؤ میں جو رہی ہو، وہ جب مرثیے پڑھیں گے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ کربلا میں ہیں. حالانکہ یہ ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ جو مرثیے ہیں ان میں کربلا کی تصویر اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ لگتا ہے کہ جیسے لکھنؤ کی کوئی تصویر ہے. لیکن بہرحال ہمیں اس سے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو جوڑ پاتے ہیں. اب تیسرا جزو کیا ہے؟ رخصت کا جزو ہے. تو حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جا رہے ہیں، وہ رخصت لیتے ہیں اہل خیمہ سے، سب سے رخصت لے کے وہ جا رہے ہیں. چھوڑ کر روتا انہیں خیمے سے اکبر نکلا، پیچھے فرزند کے روتے ہوئے وہ سرور نکلا. پر عجب حال سے ہم شکل پیمبر نکلے، مڑ کے تکتے تھے کہ خیمے سے نہ مادر نکلے. مادر یعنی کہ ماں کے رونے کی جو کانوں میں صدا آتی تھی. ٹکڑے ہوتا تھا جگر، چھاتی پھٹی جاتی تھی. چہرہ، سراپا اور رخصت کے بعد مرثیے کا جو چوتھا جزو ہے وہ ہے رجز. آمد بھی ہے. اب یہاں پر جو رجز کا ہے وہ ذرا ایک آپ اس کی مثال دیکھیں کہ رجز کی جو مثال ہے وہ کیا ہے کہ آگے بڑھوں. حضرت امام حسین کے زبانی میر انیس یہ کہلاتے ہیں کہ دیکھیے کتنے کمال کا ہے. اس میں 2 بند ہیں اور اس سے آپ کو رجز کا ایک اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے عرب جب جنگ کرنے جاتے تھے، اور خاص طور سے جو چونکہ امام حسین کا تو سب سے اعلیٰ کردار ہے، تو اس کے شایان شان انہوں نے الفاظ کے استعمال کیے ہیں انیس نے، اور جو ایک پوری تصویر ایسا لگتا ہے کہ بن جاتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سامنے سے دیکھ رہے ہیں. آگے بڑھوں جو تیر کو چلے میں جوڑ کے، بھاگیں خطا شیار کمانوں کو چھوڑ کے. بیکار کر دوں شیر کا پنجہ مروڑ کے، پٹکوں زمیں پہ در خیبر کو توڑ کے. الٹوں طبقے زمیں کے یوں جھک کے زین، یعنی زین سے جب گھوڑے کے زین سے کس طرح سے کروں، جس طرح جھاڑ دیتے ہیں گرد آستین سے. یعنی کہ یہ اتنا آسان کام ہے. تو مبالغہ ہے لیکن بالکل شایان شان ہے. دنیا ہے ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، یعنی پرواہ نہیں کہ کسی کی کہ یہ زمانہ کتنا مخالف ہے اور کتنے لوگ ہیں. اکیلا ہی دم پہ دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں. بے جبریل کار قضا و قدر کروں، انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں. حالات طاقت اگر دکھاؤں رسالت مآب کی، رکھ دوں زمیں پہ چیر کے ڈھال آفتاب کی. یہ شعر بھی بہت مشہور ہے، اسے مثال میں پیش کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ بالکل شایان شان حضرت امام حسین کے شایان شان میر انیس نے یہ ان کے رجز کا بیان کیا ہے. مرثیے میں آگے جا کر کے کس کا حصہ آتا ہے؟ رجز کا حصہ آتا ہے. رجز کے بعد کیا آتا ہے؟ رجز کے بعد رزم کا حصہ آتا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ اردو شاعری میں جو رزمیہ شاعری کی کمی ہے، وہ یہ حصہ اس کی تھوڑی بہت تکمیل کرتا نظر آتا ہے. اس میں رزمیہ جو شاعری ہے اس کی ساری شان موجود ہے. جنگ کے آپ دیکھیں کہ جو مختلف پہلو ہیں اور اس کے الگ الگ واقعات کو انتہائی باریکی سے بہت ہی مائنوٹلی انہیں بیان کیا گیا ہے، اور یہی اس حصے کو منفرد بناتا ہے. جنگ کے عمومی حالات اور اس سے پیدا ہونے والے خوف اور دہشت کے ماحول کو آپ یہ جب بند سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اللہ رے زلزلہ کے لرزتے تھے دشت و در، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے ڈر ڈر کے جانور. یہ تکرار جو آپ دیکھتے ہیں، یعنی ڈر ڈر کے. جنات کانپ کانپ کے، اب یہاں بھی تکرار ہے، جنات کانپ کانپ کے کہتے تھے الحذر، دنیا میں خاک اڑتی ہے اب جائیں ہم کدھر. اندھیر ہے اٹھی برکت اب جہان سے، لو مل گیا زمیں کا طبق آسمان سے. یعنی آپ جو ہنگامہ آرائی ہے، جو خوف کا منظر ہے، جو عمومی حالت ہے،
اس طرح سے اسے سامنے لاتے ہیں انیس۔ جنگ کے لیے فوج تیار ہو رہی ہے، اس کی تیاری کیسی ہے، وہ کس طرح کے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کا کیسے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی آپ اسے ذہن میں رکھیں کہ امڑی ہوئی تھی فوج پہ فوج اور دل پہ دل، تھے برچھیوں کے صورت مقراض پھل بپھل، خنجر وہ جن کی آب میں تلخی اجل، وہ گرز جن کے ڈر سے گرے دیو منہ کے بل، دو دو تبر تھے پاس سرے خود پسند کے، حلقوں پہ تھے بچھے ہوئے حلقے کمند کے۔ تو یہ جو میں بند پیش کر رہا ہوں میر انیس کے، یا اس سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح سے وہ، یعنی کہ کیا شاعری ہے، ایسی شاعری کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس وہ آپ کربلا کو دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین کے ساتھیوں میں جنگ کے لیے جو ایک اضطراب ہے، حق کی راہ میں قربان ہو جانے کا جو ایک جذبہ ہے اور اس کے لیے بے چینی ہے، وہ منظر دیکھیے آپ۔ تنتا ہوا بڑھا کوئی قبضے کو چوم کے، بھالا کسی نے رکھ لیا کاندھے پہ جھوم کے، بولا کوئی یہ غول ہیں کیا شام و روم کے، ٹکڑے اڑائیں گے عمر و شوم سمر و شوم کے، نامرد جو ہیں آنکھ چراتے ہیں مرد سے، دونوں کو چار کر کے پھریں گے نبرد سے۔ اسی طرح اور بھی بند ہیں جن سے آپ دیکھیں گے کہ رزم کے حصے میں آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ جو لوگ میدان جنگ میں جا رہے ہیں ان میں کتنی بے چینی ہے اور کتنی بے قراری ہے۔ تو جو باتیں ابھی تک آپ نے دیکھی ان سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ان سے جنگ سے قبل جو تیاری ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص جنگ اپنے کتنے آباد رکھتی ہے۔ اب جب جنگ اصل شروع ہو جاتی ہے فریقین کے درمیان تو اس کی تصویر کیا بنتی ہے؟ نیزے ہلے وہ چل گئیں چوٹیں کے علماء، ہر تان قہر کی تھی قیامت کی ہر تکاں، چنگاریاں اڑیں جو سنا سے لڑی سنا۔ جب دو نیزے لڑتے ہیں تو چنگاری اس میں سے نکلتی، دو لوہے ہیں تو اس میں جو نیزے ہیں جب لڑتے ہیں تو چنگاری نکلتی ہے، اور وہ چنگاری کیسی معلوم ہوتی ہے؟ تشبیہ دیکھیے، دو ازدہے گتھے تھے نکالے ہوئے زباں، یعنی اب یہ ہے کہ زبان پر قدرت کے ساتھ جو تخیل کا زور ہے آپ یہاں ملاحظہ کریں۔ پھیلے شرر پرندوں کی جانیں ہوا ہوئیں، شموں کی تھی لویں کہ ملی اور جدا ہوئیں، یعنی ملی ٹکرائیں اور پھر الگ ہو گئیں۔ تلوار کا میں نے ذکر کیا تھا کہ تلوار اور تلوار بازی، یہ مرثیہ گوئوں نے اس کو ایک بالکل خاص موضوع، مستقل موضوع بنا دیا ہے۔ موازنہ انیس الدبیر میں شبلی نے تلوار کے بیانات کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ یہ مرثیہ گوئوں کا سب سے بڑا موضوع تھا۔ اب یہاں دو تین بند آپ تلوار اور تلوار بازی کے حوالے سے دیکھ لیں، جس میں آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ تلوار کی کاٹ اور اس کی تیزی سے متعلق شعراء کا جو تخیل تھا وہ کہاں تک کام کرتا تھا۔ کیا کیا چمک دکھاتی تھی، کیا کیا چمک دکھاتی سے سر کاٹ کاٹ کے، تلخی تھی تنتی تھی بس تنوں سے زمیں پاٹ پاٹ کے، پانی وہ خود پیے ہوئے تھے گھاٹ گھاٹ کے، دم اور بڑھ گیا تھا لہو چاٹ چاٹ کے۔ لہو چاٹ چاٹ کے دیکھ رہے ہیں کس طرح سے استعمال کیا انہوں نے۔ کیا جان یہ ملا تھا مزہ کیا زبان کو، کھا جاتی تھی خما کی طرح استخوان کو۔ استخوان یعنی ہڈی کو، خما ایک خیالی پرندہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ ہڈی کہاں گئی۔ اور آگے دیکھیے ایک دوسرا بند، چمخم و تیغ کا وہ لگاوٹ و آب و تاب، آتش کسی جگہ کہیں بجلی کہیں سراب، یعنی اب اس کی کیفیت بتا رہے تلوار کی کہ کہیں تو وہ آگ جیسی ہو جاتی تھی، کہیں بجلی کی سی تیزی آ جاتی تھی، کہیں وہ بالکل دھوکہ دے جاتی تھی، نظر ہی نہیں آتی تھا، ایسا لگتا تھا کہ ہے لیکن نہیں ہے۔ کافی کاٹی زرہ دکھا کے صفائی نکل گئی، مچھلی تھی ایک کہ دام میں آئی نکل گئی، چار آئینے کے پار تھی اب اس آفتاب سے، جس طرح برق گر کے نکل جائے آپ سے، یعنی برق نکل جائے آپ سے، پانی سے، پانی میں بجلی گرے تو کس طرح سے نکل جاتی ہے، اس طرح سے۔ تو یہ تخیل کا زور ہے میر انیس کا، کہ ہمیں بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اتنا قادر الکلام شاعر، اتنا تخیل زبردست شاندار کہ ہمارے سامنے پوری ایک تصویر آ جاتی ہے۔ حسینی سپاہ کے گھوڑوں کی تعریف، سراپا غیظ و غضب اور تیز رفتاری کی تصویریں بہت شاندار طریقے سے پیش کی گئی ہیں، اور اس میں شعراء نے بہت زور صرف کیا ہے۔
جرت میں رشک شیر تو ہیکل میں پیلتن تھا، پوئی کے وقت کبک دری جست میں ہرن، بجلی کسی جگہ تو کہیں ابر قطر زن، بن بن کے آنے جانے میں طاؤس کا چلن، سیماب تھا زمیں پہ فلک پر سحاب تھا، بادل تھا، سیماب تھا زمیں پہ فلک پر سحاب تھا، دریا پہ موج تھا تو ہوا پر عقاب تھا۔ کیا بات صاحب، بالکل آپ کو مزہ آ جائے گا اس سے جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے۔ دریا پہ موج تھا تو ہوا پر عقاب تھا، افزوں ہیں، اب دیکھیے یہ تخیل آپ دیکھیے یہاں پر کہ افزوں ہیں زلف حور سے خوشبو عیال کی، گھوڑے کی تعریف ہو رہی ہے۔ عیال مطلب جو گھوڑے کی جو پچھلے حصے کا جو بال ہوتا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حور کے زلف سے زیادہ اس کی خوشبو اچھی ہے۔ افزوں ہے زلف حور سے خوشبو عیال کی، دیکھیں تو لیں بلائے صدا بال بال کی، پریاں خرام ناز ہے شاگرد چال کی، غصے میں جست شیر کی شوخی غزال کی، وہ حسن تن پہ ساز کا جوبن یراق کا، دل دل کے ہاتھ پاؤ تو چہرہ براق کا۔ غیظ و غضب کی حالت بھی الگ طرح سے ہے۔ مانند شیر غیظ میں آیا وہ پیل تن، یعنی ہاتھی کے جیسے بدن والا، مانند شیر غیظ میں آیا وہ پیل تن، آنکھیں ابل پڑی صفت آہوے ختن، ماری زمیں پہ ٹاپ کے لرزہ تمام بن، پورا جنگل لرز گیا، غل پڑ گیا کہ گھوڑے پہ بھی لو چڑھا ہے رن، یعنی کہ گھوڑے پہ بھی جنگ سوار ہے، میخ زمیں کی اس کی تگافو سے ہل گئی، تگافو یعنی کہ جب وہ دوڑ لگاتا ہے تو اس سے جو ہنگامہ ہوتا ہے اس کی جو شور ہے اس کی تگافو سے ہل گئی، دونوں کنوتیاں بھی کھڑی ہو کے مل گئیں۔ رفتار اور تیزی کی اور بھی اسی طرح سے مثال ہے، جیسے یہ دیکھیں کہ سمٹا جمع اڑا ادھر آیا ادھر گیا، چمکا پھرا جمال دکھایا ٹھہر گیا، تیروں سے اڑ کے برچھیوں میں بے خطر گیا، برہم کیا صفوں کو پرے سے گزر گیا، گھوڑوں کا تن بھی ٹاپ سے اس کی نگار تھا، ضربت تھی نال کی کہ سروہی کوار تھا۔ تو یہ یہاں تک رزم کا بیان ہوا۔ رمز کا بیان ظاہر ہے کہ تفصیلی بیان ہے، وہ اپنے آپ میں اتنا اجزا سموئے ہوئے ہے کہ اس کا اگر آپ بیان ایک آدھ مثالیں پیش کریں گے تو بات نہیں بنتی ہے۔ پوری تصویر، حالانکہ میں نے بہت سارے حصے ابھی چھوڑ دیے ہیں کہ ایک گھنٹے میں آپ ان ساری باتوں کو بیان نہیں کر سکتے۔ مرثیے کا 7واں حصہ شہادت کا ہے، حضرت علی اکبر کی شہادت ہے۔ آپ دیکھیے کہ دیکھی عجیب حالت فرزند نوجواں، پیکا گلے میں ہونٹوں پہ نکلی ہوئی زباں، تن پہ جراحت تبر و خنجر و سنا، گردن تھی کج پھری ہوئی آنکھوں میں پتلیاں، ٹاپوں سے مرکیوں کے جراحت پھٹے ہوئے، چہرہ سفید خاک میں گیسو اٹے ہوئے۔ اب جب اکبر کی یہ حالت ہے کہ تیر لگا ہوا ہے گلے میں، ہونٹوں پر زبان نکلی ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں جو اس میں ہیں، یہ دیکھ کر ہے امام حسین کیا فرماتے ہیں کہ کیوں کھینچتے ہو پاؤں کو اے میرے گلزار، کیوں ہاتھ اٹھا کے پٹکتے ہو بار بار، آنکھیں تو کھول دو کہ میرا دل ہے بے قرار، بیٹا تمہاری ماں کو تمہارا ہے انتظار، بہنیں کھڑی ہیں در پہ بڑے اشتیاق میں، اکبر تمہاری ماں نہ جیے گی فراق میں۔ اب یہ آخری یہ بند ہے جو اس کے بعد کا جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ بالکل دل کو تڑپا دینے والا ہے۔ بالکل آپ اپنے آپ کو شریک محسوس کرتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کتنا ظلم ہوا تھا ان کے ساتھ، کہ حضرت یہ کہتے تھے چلا خلق سے پسر، اتنی زباں ہلی کہ خدا حافظ پہ در، ہچکی جو آئی تھام لیا ہاتھ سے جگر، انگڑائی لے کے رکھ دیا شہ کے قدم پہ سر، آباد گھر لٹا شہ والا کے سامنے، بیٹے قدم نکل گیا بابا کے سامنے۔ اب یہ جو دلدوز منظر ہے کسی کے سامنے، تو یہ جب آتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک عقیدت سے جڑا مسئلہ ہے، اور یہاں پر آدمی کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ مرثیے کا سب سے جو آخری حصہ ہے وہ ماتم اور پین کا ہے، یعنی شہادت ہو گئی، حسینی خیمے کے تمام افراد جاں بحق ہو گئے، جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ 2 بند میر انیس کے پیش ہیں، ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں کن باتوں پر زور ہوتا تھا، اور ہر مرثیہ بولنے، وہ مرزا دبیر ہوں، میر ضمیر ہوں، یا شروع میں آپ آگے جائیں یا بعد کے لوگ بھی جو ہے جنہوں نے مرثیہ کربلائی مرثیے کہیں، ان کے ہاں جو کوشش ہے
کہ اس حصے کو ایسا بنایا جائے کہ ایک پورا ماحول آہوزاری کا، ماتم کا، افسوس کا بلڈ اپ ہو جائے، بنے۔ کہتے ہیں کہ لکھتا ہے ایک راویے غمگیوں پر ملال، یعنی ادھر ہوا علی اکبر کا انتقال، نکلی حرم سے ایک زن فاطمہ جمال، یعنی ان کی بیوی علی اکبر کی، گویا جناب سیدہ کھولے ہوئی تھی بال، تھے اس طرح سے رخ پہ ضیا اس جناب کے، حلقہ ہو جیسے نور کا گرد آفتاب کے۔ آفتاب کے جو برابر میں اس کے جو ایک نور کا حلقہ بنتا ہے، اسی طرح سے ان کے چہرے پر روشنی کا ایک حالہ بنا ہوا تھا، روشنی کا ایک کہنا چاہیے کہ وہ روشنی اس سے پھوٹی پڑ رہی تھی، چلاتی تھی ارے میرا پیارا ہے کس طرف۔ اب یہ انداز یہاں پر اس طرح کے انداز میں وہ ہوتا ہے کہ انہوں نے لکھنؤ کو بالکل مرثیوں میں بسا دیا ہے۔ یہاں پہ جو انداز ہے، خاص طور سے ہمارے ہاں جب اس طرح کے انتقال ہوتا ہے یا جس طرح سے رونا اور دھونا ہمارے ہاں ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں یہاں پیش ہیں، تو وہی انداز ہے اس میں۔ چلاتی تھی ارے میرا پیارا ہے کس طرف، اے آسماں ورش کا تارا ہے کس طرف، اے ابر شام چاند ہمارا ہے کس طرف، اے عرض کربلا وہ سدھارا ہے کس طرف، ہے سنا سے جا گئی مہمان کی، میت کدھر کو ہے میرے کڑیل جوان کی۔ تو یہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بالکل سامنے، اور ایسی تصویر انیس نے پیش کی ہے کہ انیس کا کوئی جواب نہیں، اور بالکل آپ لگتا ہے کہ آپ اس پورے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک آپ نے دیکھا کہ کربلائی جو مراثی ہیں ان کے اجزاء ترکیبی کا بیان تھا۔ اب ان اجزاء کی مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دی گئیں تاکہ اس سے آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اور تو اب یہ سارے جو اجزاء میں نے آپ کے سامنے بیان کیے مثالوں کے ساتھ، تو اب جب انہیں آپ جوڑ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو وہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ 3 طرح کے مرثیے ہیں، یعنی کہ شخصی مرثیہ ہے، کربلائی مرثیہ ہے، اور ایک جدید مرثیہ ہے۔ تو جدید مرثیہ ہم اس طرح سے ابھی موضوع یہاں پر اس طرح سے ہم اسے نہیں ذکر کریں گے۔ واقعات کربلا کے علاوہ جو مرثیے لکھے گئے وہ کسی شخص کو موت پر اس کے اظہار غم کے لیے لکھے گئے، ایسے مراضی کو کربلائی مرثیوں سے الگ کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ شخصی مرثی ہے۔ تو اردو میں شخصی مرثی بہت کہے گئے۔ تو دیکھیں کہ غالب نے عارف کا جو مرثیہ لکھا وہ غزل کی حیت میں ہے، اسی طرح سے حالی نے جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ الگ حیت میں ہے، اقبال نے جو لکھا وہ مثنوی کی حیت میں ہے، چکبست نے جو مرثیہ لکھا شخصی ہے وہ مسدس کی حیت میں ہے۔ تو یہی مطلب ہے کہ مرثیے کی کوئی حیت مخصوص نہیں ہے۔ تو مرثیہ جو غالب کا ہے، جو عارف کی اس میں لکھا ہے، جو حالی نے لکھا ہے، غالب کا جو مرثیہ لکھا ہے اس کے 2-3 شعر آپ یہاں سن لیں تو آپ کو شخصی مرثیے کی بھی ایک بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، جس کی تھی بات بات میں ایک بات، نکتہ داں نکتہ سنج نکتہ شناس، پاک دل پاک ذات پاک صفات، لاکھ مضمون اور اس کا ایک ٹھٹھول، 100 تکلف اور اس کی ایک سیدھی بات، دل میں چپتا تھا وہ اگر بمثل دن کو تو کہتا دن اور رات کو رات، ہو گیا نقش دل پہ جو لکھا، قلم اس کا تھا اور اس کی دوات، تھی تو دلی میں اس کی باتیں تھیں، لے چلے اب وطن کو کیا سوغات۔ حالی پانی پت کے تھے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اب اگر واپس وطن کو جاؤں تو کیا کروں کہ دلی میں تو صرف اس کی باتیں تھیں، اس کے مرنے سے مر گئی دلی، خواجہ نوشہ تھا اور شہر برات، یا اگر بزم تھی تو اس کی بزم، یا اگر ذات تھی تو اس کی ذات، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ یہ شعر تو ضرب المثل ہے، یہ بھی کوئی ممتاز شخصیت کا انتقال ہوتا ہے، اس کی موت ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے، تو یہ لوگ اس شعر سے بھی یاد کرتے ہیں اور اپنی تقریر یا اپنی تحریر کو شروع کرتے ہیں، اپنی روزمرہ کی گفتگو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو غرض آپ یہ دیکھیں کہ اردو مرثیے کے سلسلے میں یہ جو گفتگو ہوئی یہ ایک اجمالی گفتگو بہرحال میں نے کی، اور میری کوشش یہ تھی کہ آپ ان اجزاء کے ساتھ ساتھ اس کو مثالوں سے سمجھیں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات رہے کہ مرثیہ کا اگر چہرہ اس کا تمیری حصہ ہے تو اس میں کس طرح کی باتیں بیان ہوتی ہیں، اس کو شاعر کیسے بیان کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ
یہ ایک اجمالی بیان تھا جس میں کربلائی مراثی کے ساتھ شخصی مراثی کا بھی میں نے تھوڑا سا اس کا اجمالی طور پر ذکر کر دیا ہے۔ جدید مرثیہ بالکل ایک الگ چیز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا حق و باطل کی جہاں بھی جنگ ہوگی اور شاعر اپنے آپ کا جس عہد میں وہ رہ رہا ہے، متعلقہ عہد میں وہ دیکھتا ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ مرثیہ جب کہتا ہے تو وہاں پر جدید مرثیے کا جواز پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے اپنے امتیازات ہیں۔ وہ ساری علامت کربلا کی وہ لے کر کے وہ اپنی باتیں اپنے عہد کی چیز کو پیش کرتا ہے جدید مرثیے میں۔ تو بہرحال یہ مرثیے کا فن اور اس کے اجزاء ترکیبی کے حوالے سے ایک مختصر گفتگو آپ کے ساتھ رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ حصہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔